اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 17 کا خلاصہ۔ یہ پارہ شروع ہو رہا ہے سورۃ الانبیاء سے۔ سورۃ الانبیاء کو سورۃ الانبیاء اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ جل شانہ نے تمام انبیاء کرام میں اکثر انبیاء کرام کے واقعات کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ سورت مکی صورتوں میں ہے، اور اس کی بنیادی جو باتیں ہیں وہ کل 3 ہیں۔ عقائد ہے، توحید میں، رسالت میں اور آخرت میں، ان کا مضامین کا بیان ہے، اور پھر باقی تقریباً 17 انبیاء کرام ہیں جن کا ذکر ہمیں اس صورت میں ملے گا۔ سب سے پہلے اقترب للناس جو آیت اللہ کریم نے شروع فرمائی ہے وہ غافلین کو تنبیہ فرمائی ہے۔ غافلین سے مراد وہ لوگ جو شخصیت چاہے وہ مومن ہو چاہے وہ کافر ہو لیکن اللہ جل شانہ سے دور ہو، رب کریم کو یاد نہ کرتا ہو، ان سب کو فرمایا جا رہا ہے کہ خواب غفلت میں سو رہے ہو، قیامت بالکل قریب ہے، حساب کتاب کا معاملہ آنے والا ہے، یعنی اس سے مراد قبر ہے یا آخرت ہے، حساب کتاب تمہارا ہوگا، تم اس سے بچ نہیں سکتے۔ اس کی اگلی آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء کی انسانیت کو ذکر فرمایا، اور یوں فرمایا کہ مشرک لوگ انبیاء کرام کی دعوت کو رد کرتے ہیں اور بنیاد یہ بتاتے ہیں کہ تم تو انسان ہو، کیا انسان نبی بن سکتا ہے؟ تو فرمایا جی ہاں، اللہ تعالیٰ انسانیت میں اعلیٰ درجے کی شخصیات کو نبی بناتے ہیں، اور نبی کو منتخبی انسانیت میں سے ہی کیا جاتا ہے۔ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم کی آیت میں رب کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بھی بنایا، یہ بتایا، اور میں نے مرد یعنی انسان بھی بنایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس سے اگلی آیت میں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اس کا مطلب ہے کہ اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو جس کو معلوم ہے آپ ان سے پوچھ لیں، یعنی اہل علم سے پوچھا جائے۔ اب قرآن کریم کی یہ آیت بتاتی ہے کہ اہل علم سے معاملات پوچھ لیا جائیں، تو یہ آیت گویا کہ اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جو دین کا ماہر نہیں ہے وہ ماہر پر اعتماد کرے، جو ایکسپرٹ نہیں ہے وہ ایکسپرٹ کی بات کو تسلیم کرے۔ جس فیلڈ میں انسان کی مہارت نہ ہو اس فیلڈ میں خواہ مخواہ سے گھسنے کی ضرورت نہیں ہے، بہتر ہے کہ بندہ اس کے ماہر سے رابطہ کر لے تاکہ وہ جو جانتا ہے وہ اپنے علوم ہمارے ساتھ شیئر کر لے تو ہماری بھی اس میں بہتری ہو جائے گی۔ تو یہ آیت گویا کہ تقلید بتا رہی ہے۔ تقلید کا معنی ہے اکابر پر اعتماد، بڑوں پر اعتماد، اس کے فن کے ماہر پر اعتماد۔ جب بندے کو اعتماد حاصل ہوگا تو انشاءاللہ تعالی معاملہ ٹھیک رہے گا۔ اس کی اگلی آیت میں لو کان فیہما آلہہ، اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے توحید پر ایک قرآنی دلیل پیش فرمائی ہے۔ وہ دلیل یہ ہے کہ دیکھو زمین آسمان میں اللہ ایک ہے، خدا ایک ہے، یہاں تعدد الہ نہیں ہے، کئی خدا نہیں ہے۔ فرمایا اگر کئی خدا ہوتے تو ظاہری بات ہے دونوں سپریم پاور ہوتے، ان میں کوئی ایک دوسرے سے نیچے نہ ہوتا تو دونوں آپس میں لڑ پڑتے، کسی بات پہ اختلاف ہوتا تو یہ کائنات ٹوٹ پھوٹ جاتی، لفسدتا، زمین بھی اور آسمان بھی یہ بالکل ختم ہو جاتے۔ اب زمین آسمان کا وجود ہے، ایک وقت کے لیے موجود ہے، اس میں کوئی تغیر و تبدل تبدیلی اور کوئی معاملہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کائنات کو چلانے والا ایک خدا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی۔ اس کے آگے کل نفس ذائقۃ الموت کی آیت میں وعدہ موت ذکر فرمایا۔ کافر لوگ خوش ہوتے تھے کہ اے کاش جو مسلمانوں کے نبی ہے یہ فوت ہو جائے، ان کی مراد یہ ہوتی تھی کہ جب یہ فوت ہوں گے تو ہم خوشیاں منائیں گے۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ بات بتا دیں کہ صرف کسی ایک پر موت نہیں آنی، موت سب پر آنی ہے، سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہاں سے پتہ چلا کہ انبیاء کرام نے بھی وفات پا جانا ہے اور انبیاء کرام کے مخالفین نے بھی وفات پا جانا ہے، اور اس کے بعد رب کریم کے دربار میں دونوں کا فیصلہ ہوگا۔ اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی ظاہری موت کا ذکر ہے جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے۔ اب اس سے بعد نبی پاک علیہ السلام کی قبر مبارک کی زندگی جو ہے جو آگے حدیث پاک سے بھی ثابت ہے، اجماع امت سے بھی ثابت ہے، قرآن کریم کی آیات کے اشاروں سے بھی ثابت ہے کہ انبیاء کرام کو دنیا میں وفات آتی ہے، وفات کے بعد نبی پاک کو رب العزت قبر میں ایک زندگی عطا فرماتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ ہمارے نبی پاک پر بھی وعدہ موت پورا ہوا، اس کے بعد قبر مبارک میں حضور پاک تشریف لے گئے۔ اللہ جل جلالہ نے قبر مبارک میں نبی کی اتنی حیات رکھی ہے کہ جو قبر کے قریب سلام پڑھتے ہیں آقا خود سنتے ہیں، دور سے پڑھتے ہیں وہ فرشتے حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں اس کا نام لے کر پہنچا دیتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس آیت میں وزن اعمال کو ذکر کیا گیا ہے کہ قیامت میں وزن اعمال ہونا ہے۔ وزن اعمال کا معنی یہ ہے کہ ہر انسان کے اعمال کو تولا جائے گا، وہ اچھے ہوں یا وہ برے ہوں، وہ نیک ہوں یا وہ بد ہوں، وہ کفر ہو یا وہ اسلام ہو، وہ ایمان ہو یا وہ شیطنت ہو، جو چیزیں ہیں وہ سب کو رب کریم تولیں گے اور دیکھیں گے اور تول کے بندوں کو دکھائیں گے۔ اللہ تو جانتے ہیں، اللہ کیوں تولیں گے؟ تاکہ بندے کے سامنے اس معاملے کی اسکرین چلا دی جائے کہ یہ
کام تو نے دنیا میں کیا تھا تو اعمال ان کے سامنے تول دیا جائیں گے۔ جب رب کریم نے آیت اتاری ہے تو اب ہمیں ایمان بالغیب رکھنا چاہیے کہ ہمارے اعمال تولیں گے، چاہے وہ اچھے ہیں چاہے وہ برے ہیں۔ اس کے آگے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب کریم فرماتے ہیں ہم نے اعلیٰ قابلیت کی بنیاد پہ رشد و ہدایت عطا فرمائی۔ قوم ابراہیم بت پرست تھی، آپ کے والد خود بت بنا کر فروخت کرتے تھے، قوم اپنا جشن مناتی تھی، اس کے اوپر واہ واہ معاملہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام بتوں کے مخالف تھے۔ ان اگلی آیات کے اندر میں پورا واقعہ آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں۔ ہوا یہ تھا کہ قوم ایک میلے میں چلے گی، ان کا کوئی جشن تھا، کوئی عید کا سما تھا، قوم وہاں گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بت پرست کے بیٹے ضرور ہیں، بت ساز کے بیٹے ضرور ہیں، پر خود نہ بت پرست ہے نہ بت ساز ہے، بلکہ بت شکن ہے کہ بتوں کو تو توڑنے کا حکم ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی شریعت میں بھی یہی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے طے کیا کہ بتیں توڑنے چاہیے۔ وہ اپنا ایک کلہاڑا لے کر اپنے گھر سے بت خانے میں گئے اور سارے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور جب بت سارے ٹوٹ گئے تو جو بڑا بت تھا اسے بھی تکلیف دی، اسے بھی یعنی کہ مارا کوٹا، لیکن اس کے کندھے پر وہ کلہاڑا لٹکا دیا۔ اب وہ کندھے پر کلہاڑا تو لٹک گیا۔ اب وہ اس کے بعد قوم آئی، قوم نے اپنے آ کر اپنے خداؤں کا حشر دیکھا تو وہ تہس نہس ہو چکے تھے۔ ایک دوسرے کو لگا آج تک تو نہیں ہوا، کس نے کیا؟ کہ جو ابراہیم ہے نا وہ ہمارے اس بتوں کے مخالف ہیں، یقیناً اسے نے کیا، ان کے پاس چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ یہ معاملہ ہوا۔ کہ چل کے مجھے ذرا دکھاؤ۔ اب وہ لے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو، ساری معاملہ خراب ہوا، آپ ہی ہمارے بتوں کے مخالف ہے، لہذا آپ نے کیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے وہ جملہ بولا جو جھوٹ بھی نہیں ہے اور ان کے ذہن کے مطابق بولا تاکہ ان کے اوپر ایک دماغ میں وہ طنز آ جائے اور یہ اس چیز سے باز آئے۔ فرمایا یار یہ دیکھو نا، یہ جو کلہاڑا ہے اسی سے توڑے گئے ہوں گے۔ کہا لگتا تو ایسے ہی ہے۔ تو کہا یار کلہاڑا تو اس بڑے بت کے پاس ہے، تو چور تو سامان کے ساتھ پکڑا ہوا ہے، اسی نے توڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ کہا یہ بڑا بت ہے نا، شاید اس کو آیا ہوگا غصہ، چھوٹے بتوں سے ناراض ہوگا، اس نے کوہڑا اٹھا کے دے مار اور ان کو سب کو مار دیا ہوگا۔ انہوں نے کہا یار عجیب بات ہے، یہ کیسے؟ کہا نہیں بل فعلہ کبیر، یہ بڑے کا ہی کام لگتا ہے۔ انہوں نے کہا بڑا چھوٹا یہاں ہل نہیں سکتا تو وہ کیسے ان کو جا کے مارے گا؟ کہ جو خود نہیں ہل سکتا تمہاری تقدیر کو کیسے ہلائے گا، تمہاری قسمت کو کیسے ہلائے گا، تمہارے لیے قبر آخرت کے معاملے میں کیسے خدا ہوگا۔ دراصل ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جھوٹ نہیں بولا کہ بڑے نے کیا ہے، یہ ان کے دماغ کے بند دریچوں اور کھڑکیوں کو کھولنے کے لیے بات فرمائی ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا۔ اب جو ایمان لانے والے تھے وہ ایمان لاتے نا، لیکن قوم لاجواب ہو گئی، پر اس قوم کے اوپر ان کے بتوں کی عاجزی ظاہر ہو گئی، پر ایمان والا معاملہ نہیں تھا۔ تو رب کریم کا معاملہ یہ سارا ایسے ہی چلتا رہا۔ اس کی اگلی آیت میں داؤد و سلیمان اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیہ غنم القوم وکننا لحکمہم شاہدین۔ یہ آیت بہترین آیت ہے۔ دنیا میں اختلاف رائے کی بنیادی معاملات اس میں سمجھائے جاتے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے نا کہ مثلا دو فقیہ ہیں، دو عالم ہیں، دین کے ماہر ہیں، ایکسپرٹ ہیں، تو بھئی ان دونوں کا آپس میں اختلاف کیوں ہے؟ لوگ کہتے ہیں جب دین ایک ہے تو پھر جواب دو کیوں آ جاتے ہیں مسئلے کے، اختلاف کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے اس آیت کو سمجھ جائیں۔ داؤد علیہ السلام کا دور رسالت ہے، داؤد علیہ السلام بھی نبی ہیں، بیٹے سلیمان علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ ایک کیس پیش ہوا، اس کیس کا ڈیسیجن والد نے اور دیا، بیٹے نے اور دیا، دونوں نبی ہیں۔ قرآن کہتے ہیں اذ یحکمان فی الحرث، اور دونوں نے فیصلہ دیا۔ اب فیصلہ کیا تھا؟ دونوں کے ایک دوسرے سے مختلف فیصلہ ہے۔ ہوا یہ تھا کہ ایک کھیت کو آ کے بکریاں کھا گئیں، بکریوں کو ریوڑ آیا اور کھیت کو چر کے بالکل کھیت کو الف بے جیم دال اس کو کر دیا اور ختم۔ وہ کھیت والا بیچارہ روتے ہوئے آیا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس کہ حضرت یہ اس بندے کی بکریاں ہیں اور یہ اپنی بکریاں سنبھال نہیں سکتا، میرے پورے کھیت کا رگڑا نکال گیا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے معاملہ دیکھا کہ جی آپ مظلوم ہیں، بتاؤ کھیت میں کتنا نقصان ہوا ہے، پیسے لگاؤ، حساب لگاؤ۔ انہوں نے کہا جیتنے کا۔ کہ بکریوں کا حساب لگاؤ، وہ کہا جیتنے کے، اور بکریوں کا پیسہ اور کھیت کے نقصان کا پیسہ ایک برابر تھا۔ فرمایا بکریاں اس کو دے دو، یہ اس کی ہو گئی، فیصلہ ہو گیا۔ اب یہ دونوں چل کے دوبارہ حضرت داؤد علیہ السلام سے ہٹ کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہے کہ جی ایسے دیکھیں ایسے ہی معاملہ ہوا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ بتاؤ کھیت والے کا جو نقصان ہوا ہے وہ بندہ ذرا ادھر آئے، وہ ادھر آ گیا، جس کی بکریاں ادھر آؤ، ادھر آ گیا۔ فرمایا وہ بکریوں والا زیادتی تیری ہے، تو نے زیادتی کی ہے، لہٰذا تو اس کے کھیت میں جا کر اس کے کھیت کو جونا شروع کر دے، اس کو بونا شروع کر دے، اس کی سیٹنگ شروع کر۔ تو جو تو کھیت والا ہے تو اس کی بکریاں ان دنوں تک اپنے پاس رکھے گا، چرائے گا بھی صحیح، اور دودھ وغیرہ بھی تو استعمال کرے گا، جب تک کھیت دوبارہ برابر نہیں ہوتا اس وقت تک بکریاں اس کو نہ دینا۔ اب یہ دونوں فیصلے ہو گئے۔ اب ایک شریعت ہے
دو نبیوں کا فیصلہ ایک دوسرے سے الگ الگ ہے۔ اگر کسی دین کے ایک مسئلے میں علماء فقہا کی دو رائے آ جاتی ہیں تو پھر اگر لوگ اعتراض کریں کہ دو مولوی دو جواب کیوں دے رہے ہیں، شریعت تو ایک ہے، تو پھر ادھر دو نبی دو جواب کیوں دے رہے ہیں؟ تو اس کا ایک ہی جواب ہے کہ اختلاف امتی رحمت، جو حدیث میں آیا نا کہ دلیل کی بنیاد پہ اگر اختلاف ہو تو یہ رحمت ہے۔ اب دونوں کے جواب ٹھیک ہیں، رب فرماتے ہیں وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، ہم دونوں کے جواب کو دیکھ رہے ہیں، لیکن فَفَهَمْنَاهَا سلیمان، حضرت داؤد کا جواب بہتر ہے، حضرت سلیمان کا جواب بہترین ہے۔ اللہ نے اس کو غلط نہیں فرمایا، بہتر اور بہترین کا فرق ہے، اعلیٰ اور غیر اعلیٰ کا فرق ہے، یہی فرق ہے، لہذا سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کو نافذ کیا گیا۔ آج اگر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول اور ہے، حضرت امام شافعی، امام احمد، امام مالک رحمہ اللہ کا قول اور ہے، تو یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ شریعت ایک ہے مسئلے دو کیوں ہیں۔ بھئی دلیل کی بنیاد پر مسائل میں اس طرح اختلاف آ سکتا ہے۔ جب ایک مریض کے علاج میں ڈاکٹروں کی دو پینل الگ الگ دوائی تجویز کر سکتے ہیں، ایک کیس کے اندر دو جج اور دو کورٹ الگ الگ فیصلہ دے سکتے ہیں دلیل، پروف اور ایویڈنس کی بیس پہ، تو شریعت کی بنیاد پر بھی مختلف جوابات دیے جا سکتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی پوری اس آیت کا خلاصہ ہے۔ اس سے آگے چلیں، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ کی آیت میں حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کی خدمت گزار بیوی کا ذکر ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو رب کریم نے یہ معاملہ عطا فرمایا تھا کہ وہ انتہائی متمول تھے، غلام رہتے، خاندان تھا، اور اسی طرح ان کے نوکر چاکر تھے، ان کا بہت بڑا کاروبار تھا، اور بیوی اور یہ ہنسی خوشی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ہوا یہ کہ بیمار ہوئے، اتنے بیمار ہوئے، کاروبار ٹھپ ہو گیا، غلام چھوڑ کے چلے گئے، خاندان والے ہٹ گئے، اکیلی بیوی ٹھہری، اس نے وہ خدمت کی جو خدمت کرنے کا حق ادا کر دیا۔ ایک وقت آیا رب کریم نے حضرت ایوب علیہ السلام کو فرمایا ارکض برجلک، ادھر آئیں اور اپنے پاؤں کو یوں ماریں۔ وہ گئے اور انہوں نے اپنے پاؤں کو وہاں یوں مارا، اور اللہ تعالی نے وہاں سے پانی کا چشمہ جاری فرمایا، اور پانی کے چشمے جاری ہونے پہ انہوں نے وہاں سے غسل کیا، اس پانی کو پیا، اللہ نے انہیں صحت دی، اور بیوی کو خدمت کا صلہ یوں ملا۔ رب کریم نے اس خاتون کو ایک رتبہ دیا، اور حضرت ایوب علیہ السلام کو دوبارہ صحت بھی لوٹائی، غلام بھی لوٹائے، کاروبار بھی لوٹایا، اور سارے معاملات دوبارہ ان کے قدموں میں آ گئے۔ رب کریم کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، میں اس مقام پہ گیا ہوں۔ میں نے یہ ارکض برجلک کی جگہ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ یہ ترکی کا شہر ہے عرفہ، یہ ملک شام کا بارڈر ہے۔ یہاں پر وہ پہاڑی میں آج بھی جائے تو مطلب وہ نیچے جا کر آتا ہے، پہاڑ کے اندر ایک غار ہے، اور ھذا مغتسل وھذا بارد، جسے قرآن کہتا ہے وہی پانی، وہ پانی وہاں موجود ہے۔ میں آپ کو اس بارے میں بات کروں، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، تراویحوں کے بعد ہم بیٹھے ہیں، نیک جگہ بیٹھے ہیں، رب کا قرآن سامنے ہے۔ جتنا پانی زور لگا کے بندہ وہاں پیے، بندے کا پیٹ سیر نہیں ہوتا، بندہ کہتا ہے اور بھی پی لوں۔ وہاں دو پانی ایسے ہیں جن کو میں نے پیا، عرفہ شہر کی بات کر رہا ہوں، بڑے عظیم پانی ہیں۔ زمزم تو ہے ہی عظیم، لیکن میں اس کی بات کر رہا ہوں عرفہ شہر کے پانیوں میں۔ ایک یہ پانی، ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر کا پانی ہے۔ چھوٹے ڈسپوزیبل گلاس ہوتے ہیں نا، اب میں جھوٹ بولوں تو اللہ مدد کھینچ لے، 20 گلاس میں نے پیے، چھوٹے ڈسپوزیبل گلاس، لیکن میری پیاس ختم نہیں ہو، میں چاہتا تھا اور بھی پانی پی لوں، اتنا عظیم پانی ہے۔ وہاں کے بزرگ مجھے بتا رہے تھے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں رب نے قبول کی ہے، یہاں ہر ایک گلاس پر ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ تو میں نے تو وہاں 20 دعائیں الحمدللہ مانگی۔ تو یہ اس جگہ کی ذکر ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو رب نے وہاں صحت بھی دی، اور حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سارا معاملہ ویسے لوٹا دیا۔ اس کی اگلی آیت میں انکم وما تعبدون من دون اللہ، اس آیت میں کافروں کی ایک غلط فہمی کو رب کریم نے توڑا ہے۔ یہ آیت اتری، اس آیت کا ترجمہ تھا تم جھوٹے لوگ کافر ہو، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ تمہارے بت، تم اور تمہارے بت دونوں حسب جہنم، جہنم کا ٹھکانہ بنیں گے، حسب جہنم، جہنم کا ٹھکانہ بنیں گے، انتم لہا واردون، تم دونوں اکٹھے جہنم جاؤ گے، بت بھی یعنی عابد اور معبود دونوں۔ تو کافر بڑے تم تراک کے ساتھ نبی پاک کے پاس ہے، کہا جی ہمیں سودا قبول ہے۔ کہا وہ کیوں؟ کہا ہم اور ہمارے بت تھوڑی جائیں گے، یہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، اور باقی ہم میں سے لوگ فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، عابد معبود دونوں جائیں گے، تو تمہارے حضرت عیسیٰ بھی جائیں گے، حضرت عزیر بھی جائیں گے، اللہ کے فرشتے بھی جائیں گے جہنم، بس پھر سودا سستا ہے، مہنگا نہیں ہے۔ جب کافروں نے یہ بات کی، رب کریم نے فرمایا تمہارا دماغ خراب ہے، تم بدھو قسم کے لوگ ہو، مشرک کی عقل ہی الٹی ہوتی ہے، الٹی گنگا بہ رہی تھی۔ تو رب کریم نے دوسری آیت اتار کے یہ غلط فہمی ان کی ختم فرما دی، فرمایا ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون۔ ان کی عبادت کوئی ان کی مرضی پہ ہو رہی ہے، ان کی عبادت کوئی ان کی مرضی پہ تھوڑی ہو رہی ہے، یہ نیک لوگ ہیں،
حضرت عزیر، حضرت عیسیٰ اور فرشتوں کی بات فرمائی، فرمائی یہ نیک لوگ ہیں، نیکیاں ان کی آگے آ چکی ہیں، یہ جہنم سے دور کر دیے جائیں گے۔ اچھا یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، بت کی مرضی پر تھوڑا بت کی عبادت ہوتی ہے تو ان کو کیوں جہنم ڈالا جائے گا؟ بھائی بت تو لا یعقل ہے، لا یسمع ہے، لا یبصر ہے، نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ کچھ محسوس کرتا ہے، تو صرف کافروں کے جی میں مزید عذاب ڈالنے کے لیے ان کو عذاب پہ ڈالا جائے گا۔ اسی لیے کہ تم دیکھو نا، جس سے تم اپنا سمجھتے تو اپنی خیر نہیں منا رہا، تمہارا کیا کرے گا، یہ مراد ہے۔ اس کی اگلی ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، قرآن کریم کی معروف مشہور ترین آیت، جس میں نبی پاک علیہ السلام کو صرف امت محمدیہ کے لیے نہیں، صرف ایک عالم کے لیے نہیں، رحمۃ للعالمین فرمایا گیا، تمام کائنات اور تمام جہانوں کے لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے۔ قرآن ھدی للعالمین ہے، اور قرآن کریم کے ساتھ اللہ رب العالمین ہے، اور یہ رسول اللہ یہ رحمت للعالمین ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی رحمت للعالمین کو بیان کیا گیا کہ وہ جنات کا عالم ہو، انسانوں کا عالم ہو، جمادات کا ہو، جو عالم ہے تمام کے تمام عالم کے لیے اگر کوئی رحمت ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ۔ اس کے آگے سورۃ الحج کو شروع فرمایا۔ یہ سورۃ الحج اسی لیے کہا کہ اس میں حج کی تمام معلومات ہیں اور حج کی بنیادی باتیں ہیں، اور حج کے بارے میں اللہ جل شانہ نے پورے احکام کو نازل فرمایا ہے۔ سب سے پہلی آیت میں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آیت اتنی قیامت کی ہولناکی، قیامت کی سختی کو بیان کر رہی ہے۔ فرمایا لوگو قیامت کے اس سخت ترین زلزلے سے ڈرو جو سخت ترین ہوگا، جس کو رب سخت فرمائے، آپ بتائیں وہ کتنا سخت ہوگا۔ اور پھر فرمایا وہ قیامت کا دن کیا ہوگا؟ فرمایا قیامت کے دن وہ ہوگا یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ فرمایا لوگ اس دن، ماں جو ہے نا، ماں، اللہ اکبر، جو اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، فرمایا یہ ماں دودھ پیچھے بچے کو یوں پھینک دے گی، کہے گی یہ جاتا ہے تو جائے، میں بچہ۔ اور جس کے پیٹ میں بچہ ہوگا وہ قیامت کی ہولناکی دیکھ کے اپنے بچے کو گرا بیٹھے گی، یہ عالم ہوگا، اسقاط ہو جائے گا، اس کا ابارشن ہو جائے گا۔ اور فرمایا وتری الناس سکارى، لوگ نشائیوں کی طرح لگیں گے، انہوں نے نشہ کیا ہوا ہے، ایک دوسرے سے لپٹ رہے ہوں گے، گرد پڑ رہے ہوں گے ایک دوسرے پہ۔ رب نے فرمایا وما هم بسکارى، یہ نشہ نہیں ہے، ولکن عذاب اللہ شدید، کفر اور ظلم پہ رب کریم کا شدید عذاب شروع ہو جائے گا۔ اعاذنا اللہ منہ، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد بعث بعد الموت کی بات فرمائی کہ اے لوگو اگر تم موت کے بعد کی زندگی پر تم یہ معاملہ سمجھتے ہو کہ وہاں پر کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہے اور بعث بعد الموت کی زندگی نہیں ہے، تو سنو، عقیدہ اپنا لو، موت کے بعد کا پورا زمانہ ہے، پوری ترتیب ہے۔ تمہاری غذا میں رب کریم نے مٹی کے عنصر کو شامل کیا ہے، وہی غذا خزا کے ماں باپ کا ملاپ ہوا ہے، اسی ملاپ کے نتیجے میں پیٹ میں نطفہ آیا ہے، اس نطفے سے رب نے پیدائش کی ہے، تو دوبارہ رب کریم ہمیں مٹی میں لے کے جائے گا، جس ترتیب پر آئے اسی ترتیب پہ گئے، اسی ترتیب پہ ہم نے قیامت میں اٹھنا ہے، تو قیامت میں پوری ترتیب ہے، یہ رب کریم نے فرمایا۔ اس کے بعد وَمِنَ النَّاسِ کی آیت میں ان کچھ لوگوں کا ذکر فرمایا جو ایمان نہیں لائے تھے، ایک شرط رکھ کے ایمان لائے کہ اگر ہمارا دنیا کا یہ کام اچھا ہو جائے گا تب ایمان لا رہے ہیں۔ فرمایا جب ان کا کام اچھا نہ ہو تو وہ پیچھے ہٹ گئے، تو گویا وہ ایمان لائے بھی نہیں۔ ان کے اوپر رب کریم نے بات فرمائی کہ دنوی فائدے کے لیے ایمان قبول نہیں ہوتا، ایمان اخروی فائدے کے لیے ہوتا ہے، دنیا تو امتحان کی جگہ ہے۔ پھر حاسدین کے غیظ و غضب کو بیان فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ جو کافر ہیں نا، یہ آپ سے ایسے چڑ رہے ہیں اور ایسے غصے میں ہیں کہ گویا انہوں کی آپ نے کوئی مالوں پہ قبضہ کیا ہو۔ فرمایا ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا اگر یہ آپ سے بغض میں ہیں تو انہیں چاہیے یہ آسمان پہ ایک رسی لگائیں اور چڑھ جائیں، اوپر جائیں، اور اوپر سے اس رسی کے ذریعے جو اگر آپ تک کوئی معلومات وحی کی آ رہی ہے نا وہ کاٹ دیں۔ اتنی جرت تو ان میں نہیں ہے کہ یہ اوپر جا سکیں، تو اوپر کا معاملہ تو ہے ہی کچھ نہیں، یہ کہاں سے معاملہ کریں گے، یہ فرمایا۔ اس کے بعد وَإِذْ بَوَّأْنَا میں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنا کی بات فرمائی کہ سب سے پہلے کعبۃ اللہ شریف حضرت آدم نے بنایا تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم تک یہ کعبہ منہدم ہو چکا تھا، حضرت ابراہیم نے تعمیر جدید کی ہے، تعمیر نو کی ہے، بنایا حضرت آدم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو۔ جب اپنے بیٹے کو ساتھ ملا، حضرت اسماعیل کو ساتھ ملا کے کعبہ شریف کی تعمیر کر لی، تو ہم نے ابراہیم کو حکم دیا، اے ابراہیم اذن فی الناس الحج، لوگوں کو حج کے بارے میں بلاؤ۔ اب دل میں آیا اللہ حج پہ بلاؤں، یہاں تو سامنے ایک بھی نہیں ہے۔ فرمایا ابراہیم تیرا کام آواز دینا ہے، لوگوں تک پہنچانا تیرا رب کا کام ہے۔ آواز دی گئی، لوگوں میں نے کعبہ بنا لیا، اللہ کے گھر کا حج کرو۔
رب نے روحوں تک آواز پہنچا دی۔ علماء فرماتے ہیں جس روح نے حضرت ابراہیم کی بات سن کے لبیک کہا وہ ضرور حاضری دے گی۔ جس نے ایک دفعہ کہا تو ایک دفعہ حاضری، جس نے 2 دفعہ کہا تو 2 دفعہ، جس نے جتنی دفعہ کہا اتنی جگہ حاضری، اور جس نے نہیں کہا اس کی حاضری نہیں ہے۔ اچھا پتہ کیسے چلے گا؟ کہتے ہیں جب وہاں جا کے ایک دفعہ لبیک کہہ لو گے نا تو پتہ چل جائے گا کہ میری روح وہاں کہنے والوں میں تھی۔ حضرت ہمارے حافظ رحمۃ اللہ صاحب کی اللہ پاک مغفرت فرمائے، کتنا قرآن کریم کی انہوں نے خدمت کی تھی۔ ہر سال حج اور عمرے ان کے ہوتے تھے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ ان سے مذاق کیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز آپ نے سنی ہوگی تو تینت ڈانٹ جگتی ہو سی لبیک لبیک دی اللہ سے تک ولا ولا گن میں دے، تو اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ دیکھیں کئی حضرات ہیں، کتنے حج ہیں۔ حضرت امام حسین کے 25 حج پیدل ہیں، حضرت امام حسن کے 25 حج ہیں، اور اسی طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے 55 حج ہیں۔ تو کتنے اللہ پاک عطا، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے قربانی کے حکم کو بیان فرمایا، اور قربانی کے لیے فرمایا ایام معلومات، فرمایا وہ دن ہیں جو معلوم دن ہیں۔ اب معلوم دن کون سے؟ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں ہمیں آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام معلومات جو ہیں وہ 3 دن ہیں، 10 ذوالحجہ، 11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ، یعنی بقرعید اور اس کے ساتھ 2 دن اس کے آگے، یہ 3 دن ہیں، اس میں قربانی کریں۔ یہ قربانی کے کل 3 دن ہیں۔ اس کے آگے قربانی کے مقصد کو فرمایا لا ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، فرمایا لوگوں یہ گوشت اور یہ خون جس کو تم ذبح کر رہے ہو یہ رب کے پاس نہیں پہنچ رہا، ولکن ینالہ التقوی منکم، جو تمہارے دلوں میں تقوی ہے نا، جو نیکی ہے، اللہ کا ڈر اور خوف ہے، اللہ کے پاس وہی پہنچ رہا ہے۔ پتہ چلا بندہ اخلاص کے ساتھ قربانی کرے، ریاکاری کے اوپر خون بہانا آ جائے گا، پھر قربانی ضائع ہو جائے گی۔ پھر اگلی آیت میں اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اللہ اکبر۔ اس آیت کے اندر رب کریم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اعلان جہاد کی اجازت دی ہے کہ ابھی تک مکی زندگی تھی، تم نے ہاتھ باندھ کے رکھے، ہم نے منع کیا جواب نہ دو، فرمایا اب جواب دینے کے لیے رب کریم تمہیں اعلان جہاد پر اجازت دے رہا ہے۔ اس آیت میں جواب دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی بات ارشاد فرمائی، فرمایا جہاد کی اجازت یہ پہلی مرتبہ دے دی، پھر فرمایا جہاد کے جواب میں اور اس کے نتیجے میں اسلامی ریاست قائم ہوگی۔ تو اسلامی ریاست اور حکمران کی ذمہ داری کیا ہے؟ فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض، فرمایا حکمران اسلام کی 4 ذمہ داریاں ہیں۔ نمبر 1 وہ نماز کی پابندی کرے اور کرائے، نمبر 2 زکوٰۃ کی ادائیگی کرے اور کرائے، نمبر 3 نیکیوں کا حکم کرے، نمبر 4 گناہوں سے روکے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اسلامی حکمران کی ذمہ داری ہے۔ اس کو رب کریم نے بیان فرمایا وللہ عاقبۃ الامور، فرمایا کہ یہ سارے معاملات اللہ پاک جل شانہ کے لیے ہیں۔ اگلی آیت میں وما ارسلنا من قبلک، اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دی، فرمایا اے نبی پاک آپ کی بات پہ کافر اعتراض کرتے ہیں، آپ دل چھوٹا نہ کریں۔ اس طرح کے لوگوں نے، پہلے لوگوں نے بھی پہلے انبیاء پر اعتراضات کیے تھے، یہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ پائے، تو یہ آپ کا کیا بگاڑیں گے؟ اور پھر یہ بھی ایک بات ارشاد فرما دی، فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہیں شیطان بے ایمان اس وقت کافروں کے دلوں میں شبہات ڈال رہا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یوں نہیں ہے، یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، الٹے ڈال رہا ہوتا ہے۔ فرمایا رب کریم ان شبہات کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد دل تو صاف ہو گئے، اب 2 باتیں ہوں گی، جو ضدی ہوگا وہ نہیں مانے گا، آخرت میں انجام دیکھے گا، جو ضدی نہیں ہوگا رب اس کو ایمان کی دولت عطا فرمائیں گے۔ پھر معبودان باطلہ کی بات فرمائی کہ یہ جو تم اللہ کے علاوہ جس کو خدا مان رہے ہو، مشرکین کے جھوٹے پتھر کی بنی ہوئی مورتیاں، فرمایا یہ سب مل کے ایک مکھی پیدا کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے، ایک مکھی یہ پیدا نہیں کرتے۔ لن یخلقوا ذبابا ولا اجتمعوا لا، سارے کے سارے اکٹھے کیوں نہ ہو جائیں، ایک مکھی پیدا کریں، ان کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں کوئی اندر وہ طاقت موجود نہیں ہے۔ یہ اچھا چھوڑیں، مکھی پیدا کرنا تو بڑی بات، رب کریم نے فرمایا اچھا مکھی پیدا نہیں ہوتی، تمہارے کھانے میں مکھی آ کر کوئی چیز ایسی اٹھا جائے، کتنی مائکرو چیز ہوگی، کتنی چھوٹی، فرمایا وہ اٹھا جائے، تمہاری طاقت ہے تو اس سے واپس لے کے دکھاؤ، وہ اٹھائی ہوئی چیز تم واپس نہیں لا سکتے، یہ بت، اور تم ان کو خدا بنا کے بیٹھے ہو، خدا کے بندے، یوں نہیں ہونا چاہیے۔ آگے وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس آیت کے اندر رب کریم نے فرمایا دین میں حرج نہیں ہے، آسانی ہے۔ اب آسانی کا کیا مطلب؟ آسانی کا یہ مطلب نہیں ہے جہاں سختی آئے وہاں شریعت کا حکم چھوڑ دیں، بلکہ یہ مطلب ہے کہ دین کے احکام آسان ہے۔ اللہ نے ایسے حکم نہیں دیے جو تمہارے بس میں نہ ہو، اللہ نے ہر وہ حکم دیا ہے جس کو انسان اپنے بس میں رکھ سکتا ہے۔ 17ویں پارے کی پھر آخری آیت میں لتکون الرسول
रसूल शहीदन की आयत में एक बात फरमाई कि पिछली उम्मतों पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम गवाह है और हुजूर की उम्मत गवाह है। अब पिछली उम्मत के लोग कहेंगे हमारे पास तो नबी नहीं आया था, और हमें कहेंगे नहीं तुम्हारे पास नबी भी आया, किताब भी आया। वो हमें कहेंगे तुमने हमें देखा था। मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत अगर उम्मत मोहम्मदी को कहे तुम कह रहे हो तौरात हमारे पे आई थी, तुमने देखा था, बाकी हम तौरात की बात अब आगे देख लेंगे। या ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत इंजील पे कहे तो बज़ाहिर तो उनकी बात ठीक होगी, तो उम्मत मोहम्मदिया जवाब देगी हमने नहीं देखा, लेकिन सच्ची खबर पे गवाही देना जायज है। क्यों? हमारे नबी पाक को रब ने बताया, वहां कोई झूठ नहीं है, हम उस गवाही की बुनियाद पे गवाही दे रहे हैं, तो इस पर ये उम्मत लाजवाब हो जाएगी। रब करीम ने इसको बयान फरमाया और फिर उसके बाद फरमाया कि ए लोगो नमाज को कायम रखो, ज़कात को हर हाल में अदा करो, इस तरह तुम दीन के ऊपर मजबूत और मामला ठीक रहेगा। अल्लाह पाक हमें अल्लाह पर भरोसा रखने की और उसकी बात मानने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल